शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान है और मैं आप लोगों के सामने हमेशा किसी न किसी ज़हनी और नफ्सियाती मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूँ। और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में करता हूँ, जो कि DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाक़या है। तो रमज़ान की वजह से कुछ वीडियोज़ में तातुल आया। ईद के बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी वीडियोज़ दोबारा डेली बेसिस पे आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। आज का जो मौजू है वो है नींद और नींद से मुताल्लिक़ बीमारियां जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह। तो उन पे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कौन कौन सी नींद की बीमारियां जो हैं वो पाकिस्तान में कॉमन हैं और उनकी क्या वजूहात हैं और उनकी परसेंटेजेस यानी वो कितनी कितनी कॉमन हैं। रेफरेंस के लिए नहीं, हवाले के लिए मैं 2 मैगज़ीन्स का 2 मेडिकल रिसालों का हवाला दूंगा। एक रिसाला जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का है और ये उनकी एक स्लीप स्टडी है, यानी नींद पे उन्होंने तहकीक की है और ये 2022 का एक आर्टिकल है जिसके माफ़ कीजिएगा, जिसके रेफरेंसेस से मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरा है जर्नल जामा जो है, ये एक मैगज़ीन है 2023 के इसके एडिशन से भी कुछ डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पाकिस्तान की कुल आबादी का 40 से 45% जो एडल्ट्स हैं, यानी बड़ी उम्र के लोग, बड़ी उम्र का मतलब जो कि नौजवानों के बाद की जो उम्र होती है 30 से लेकर 50 साल 60 साल तक, इनमें 40 से 45 एडल्ट्स में 40 से 45% एडल्ट्स में, बड़े लोगों में नींद की बीमारी पाई जाती है। और इनमें नींद की बीमारियां पाई जाती हैं और इनमें जो सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है, यानी हमारी आबादी का 25 करोड़ बल्कि अब तो 27 करोड़ तक की बात होने लगी है कि नेशनल सेंसस नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान की आबादी शायद 27 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो 27 करोड़ में 40 से 45% लोगों को नींद की मुख्तलिफ बीमारियां हैं और उनमें सबसे जो आम बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके हमारे पास मरीज़ भी आते हैं और हर वक्त शिकायत हमें मिलती है, यानी हम मरीज़ से बात करते हैं चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, तो ये एक बड़ा लाजमी सवाल होता है कि हम उनसे नींद के बारे में पूछते हैं और हमें वो हमेशा कोई ना कोई मस्बत जवाब मिलता है कि नींद उनकी डिस्टर्ब है। तो सबसे कॉमन जो नींद की बीमारी है जो स्लीप डिसऑर्डर्स में आती है वो बेख्वाबी है, नींद का ना आना। अब ये इसकी फिर फर्दर मज़ीद डिटेल्स हैं, अर्ली ऑनसेट इंसोम्निया या लेट ऑनसेट इंसोम्निया, ये फिर इसकी टाइप्स हैं, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नींद का ना आना, कि आप बिस्तर में जाते हैं, आप लेटते हैं, आप करवटें बदलते हैं, आप साइडें बदलते हैं, आपका जहन सोच रहा है, आप मुसलसल किसी बात पर सोच रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं, रूमिनेशंस हो रही हैं, आप टेंस हो रहे हैं और नींद नहीं आ रही, तो ये कंडीशन जो है 30% लोगों में, 40 से 45% लोगों में, 30% लोगों में बेख्वाबी यानी इंसोम्निया की शिकायत रिपोर्ट हुई है। दूसरी जो बड़ी कॉमन कंडीशन है वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें लोगों की नींद में सांस बंद होने लगती है और उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, नाक बंद हो जाती है और उसकी वजह से वो बार बार जागते हैं। तो ये 10 से लेकर 15% लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, यानी 10 से लेकर 15% लोगों में ये बीमारी पाई गई है कि जिनकी इस वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो मोटापे का शिकार होते हैं, जिनमें मोटापे की बीमारी होती है। और मोटापा चूँकि हमारे मुल्क में ख़वातीन में ज़्यादा है तो ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है।
تو یہ 2 بیماریاں ہو گئیں. ایک اور بیماری ہے جو کہ ہے تو بذات خود ایک الگ سے بیماری، لیکن وہ ہماری نیند کو اثر انداز کرتی ہے، اور وہ ہے ریسٹلیس لیگز سنڈروم، یعنی بے چین ہونا، ٹانگوں کا بے چین ہونا. ہزارہ میں اس کو کہتے ہیں ٹانگا بچ اچبی ہوندی ہے. لوگ مریض آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، ایسے تڑپ سے اٹھتی ہے، اور وہ پٹکتے ہیں اپنی ٹانگیں، اور اس کی وجہ سے ان کی نیند بار بار ٹوٹتی ہے. تو یہ جو ہے 5 سے لے کر 7% لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ 3 مین بیماریاں ہیں: بے خوابی، انسومنیا، سلیپ ایپنیا، اور ریسٹلیس لیگز سنڈروم، جس کی وجہ سے پاکستان کی 40 سے 45% آبادی کے لوگوں میں، یعنی 40 سے 45% آبادی میں لوگوں میں نیند کی پرابلمز کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. اب آپ کو کچھ اور اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا کہ خواتین اور بوڑھے افراد میں نیند کی بیماری کی شرح دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی بچوں، نوجوانوں اور مردوں کی نسبت خواتین اور بوڑھے لوگوں میں نیند کی ڈسٹربنس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں. خواتین اور بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن بڑی کامن ہوتی ہے. ان کو انگزائٹی یعنی اضطراب کی بیماری، ذہنی تناؤ کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، میڈیکل کی اور مختلف بیماریاں، جوڑوں میں درد، جسم میں درد، اور باقی جسمانی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ نیند کی معاف کیجیے گا، روزے کی وجہ سے میرا گلا خشک ہے اور مجھے بار بار پرابلم ہو رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو بوڑھے اور خواتین میں یہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں، نیند کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ان میں ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ، انگزائٹی یعنی سٹریس، اضطراب، اور ہائی بلڈ پریشر، میڈیکل کی اور بیماریاں، سانس کی بیماریاں، یہ سب وجوہات مل کے نیند کی بیماریوں کی شکایات پیدا کرتی ہیں. تو ہمارے پاس جب بھی مریض آتے ہیں تو ہم ان سے نیند کے بارے میں لازمی پوچھتے ہیں. 7 سے لے کر 8 گھنٹے، 10 گھنٹے یہ نارمل سلیپ ہے. بچے عام طور پر زیادہ سوتے ہیں، نوجوان لوگ اور ایڈلٹ جو ہیں وہ 7 سے 8 گھنٹے کی نارمل سلیپ لیتے ہیں، جس کے بعد وہ فریش اٹھتے ہیں اور اپنے دن کے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. ان کو اپنے دن کے کاموں میں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جن لوگوں کو نیند کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ دن کو تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو نیند آتی ہے، اور ان کی ذہنی جو توجہ ہوتی ہے وہ مرکوز نہیں کر پاتے، اور ان کے کام متاثر ہوتا ہے. انڈر اچیور جو یعنی کام پورا نہیں کر پاتے اور ان کا موڈ خراب رہتا ہے، ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، اور ان کی یادداشت پہ فرق پڑتا ہے. تو ہم اپنے انٹرویوز میں مریضوں سے نیند کی بیماریوں کا لازمی پوچھتے ہیں، اور پھر جب ہم نیند کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم پیشنٹس کی بنیادی بیماری کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. مثلاً اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے، انگزائٹی ہے تو انگزائٹی کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے، اسکیزوفرینیا ہے تو اسکیزوفرینیا کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. صرف نیند کی خواب آور گولیاں دینا نیند کی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. بہت سارے لوگ اوور دا کاؤنٹر دکانوں سے جا کے نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں اور ان کو پھانکتے رہتے ہیں، جس سے ان کی نیند مزید اور خراب ہوتی ہے، ان کو مزید نیند کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ان کی یادداشت پہ بھی فرق پڑتا ہے، ان کی میموری بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ وقت کے ساتھ دائمی سلیپ ڈس آرڈرز کے شکار ہو جاتے ہیں، نیند کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ادویات کے ساتھ بھی ان کا علاج کیا جاتا ہے. ایسی ادویات جن میں نیند ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے. وہ آپ کی سلیپ امپرومنٹ، سلیپ ہائیجین، سلیپ تھیراپی کے آپ کو ٹرکس سکھاتے ہیں، اور آپ کی بیسک سائیکو تھیراپی بھی کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ نیند کی ڈسٹربنس کی شکایت کر رہا ہے اس کی نیند کی ڈسٹربنس کی کیا وجہ ہے. تو نیند کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہیں. اگر 27 کروڑ عوام میں
40 سے 45% لوگوں کو نیند کی بیماریوں کی شکایت ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی پرسنٹیج ہوگی، اس کا حساب آپ خود لگا لیں۔ اور نیند نہ آنا، اگر 27 کروڑ لوگوں میں سے 30% لوگوں کو نیند نہیں آتی تو ہمارے معاشرے میں یہ کتنی بڑی کامن بیماری ہے۔ اور پھر موٹاپا، جس کی وجہ سے سلیپ ایپنیا ہوتا ہے 10 سے لے کر 15%، تو یہ بہت بڑی بڑی پرسنٹیجز ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یا آپ کے فیملی میں کسی کو بھی اگر نیند کی بیماری کی شکایت ہے، ان کو نیند نہیں آتی، تو انہیں لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ جنرل فزیشنز اس کا علاج نہیں کر سکتے، ان کے پاس جا کے کوئی نیند کی گولیاں لیگزوٹنل یا ایلپ لکھوا لینا نیند کی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ اور خود سے کاؤنٹر اوور دا کاؤنٹر کسی بھی دکاندار سے جا کے یہ کہہ دینا کہ مجھے نیند کی دوائی دے دیں، وہ یا پیریٹون دے دیتے ہیں، یا باقی الرجی کی گولیاں دے دیتے ہیں، یا ایلپ دے دیتے ہیں، زینکس دے دیتے ہیں، اس طرح کی یہ جتنی دوائیاں ہیں نشہ آور ادویات وہ دے دیتے ہیں، اور لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جو نیچے کی جو نیند نہ آنے کی وجہ کی جو انڈر لائن بیماری ہوتی ہے، جو پیچھے اس کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا علاج رہ جاتا ہے، اور دوسرا ان کی نیند کی بیماری کا علاج بھی پراپر نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ نیند کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سائیکیٹرسٹ ہی آپ کی بیماری کا صحیح تشخیص کر کے آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی۔ نیند کی بیماریاں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، اور نیند کی بیماریوں کا لوگ غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر نیند کی گولیاں لے کر کھاتے رہتے ہیں، اور مزید ذہنی امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کل میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے کسی موضوع پر بات کروں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور کائنڈلی میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک بھی کر دیا کریں۔ اور یہ سفر جاری رہے گا۔ تعطل تھوڑا سا آیا ہے، لیکن اس کو میں نے روکنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے جسم کا، اپنے دل و دماغ کا، اپنی روح کا، اپنی جان کا خیال رکھیں۔ اپنا علاج پراپر طریقے سے کروائیں، اپنا علاج پراپر سائیکیٹرسٹ سے کروائیں، بجائے میڈیکل اسپیشلسٹ یا جنرل فزیشنز یا دکانداروں سے نیند کی گولیاں لے کر۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔